السلام علیکم۔ آج ہم داستان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو میں داستان کے لغوی معنی اور داستان کے اصطلاحی معنی، داستان کی ابتدا، داستان کا ارتقاء، داستان کے اجزائے ترکیبی اور داستان کی اقسام پر بات ہوگی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے داستان کے لغوی معنی کی اگر بات کی جائے تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی حکایت، طویل کہانی اور قصے کے ہیں۔ اصطلاح میں داستان اس طویل کہانی یعنی بڑی کہانی کو کہا جاتا ہے جس میں موفوق الفطرت عناصر کی کثرت ہو۔ موفوق الفطرت عناصر سے مراد غیر انسانی عناصر ہیں، مثال کے طور پر دیو، مثال کے طور پر جادوگر، مثال کے طور پر جن، مثال کے طور پر پریاں، مثال کے طور پر سپر نیچرل انسان جو ایسے کام کر سکتے ہیں جو انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے۔ ان تمام چیزوں کو موفوق الفطرت عناصر کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی طویل کہانی میں تخیل کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی اس میں زیادہ تر چیزیں خیالی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی فضا طلسمی ہوتا ہے، یعنی جادوئی ہوتا ہے۔ کہانی سنتے ہوئے ہم یہ محسوس کرتے ہیں جیسے ہم کسی اور دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ کہانی ہماری دنیا کی نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے کی نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے معاشرے کی کوئی کہانی بھی ہو تب بھی اس کو ایسے انداز میں پیش کی جاتی ہے جسے سننے کے بعد یہ بالکل جادوئی فیل ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس میں منطق و استدلال کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ممکن ہے یا ناممکن ہے۔ اس میں تمام باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ناممکنات میں شامل ہوتی ہیں اور اس میں پرکشش دنیا ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ داستان پڑھنے سے زیادہ سننے کی چیز ہے۔ جیسے ڈرامے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کر کے دکھانے کے لیے ہے۔ اسی طرح داستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لکھنے، یہ پڑھنے سے زیادہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے بعض نقاد اسے فی البدیہہ تصنیف بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ داستان میں براہ راست خطاب ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کسی کو کہانی سناتے ہیں، جس طرح ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں، اسی طرح داستان کا انداز بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر لو سنو، اسی طریقے سے بات چیت کے انداز میں داستان لکھی جاتی ہے، داستان کہی جاتی ہے۔ اسی سے فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ لکھنے اور پڑھنے سے زیادہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اگر داستان کی ابتدا کی ہم بات کریں تو اس کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ دکن میں ملا وجہی صبرس کے نام سے 1748 میں جو داستان لکھی تھی، اسی کو اردو کی پہلی داستان مانی جاتی ہے اور یہ فارسی سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میر حسین عطا تحسین کی جو داستان ہے قصہ چار درویش، اس کو بھی اردو کے اولین اور باقاعدہ داستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فورٹ ولیم کالج کا دور آیا۔ ظاہر ہے یہ کالج ایسے لوگوں کو تنخواہ دیتا تھا جو لکھنے لکھانے میں مصروف ہوتے تھے، تو اس کے زیر اہتمام کچھ مصنفین نے داستانیں لکھیں جن میں میر امن باغ و بہار کے نام سے داستان لکھی۔ حیدر بخش حیدری نے آرائش محفل اور طوطا کہانی کے نام سے داستان لکھی۔ بہادر علی حسینی نثر بے نظیر کے نام سے داستان لکھی۔ اردو کی مشہور داستانوں کی اگر ہم بات کریں تو ان میں الف لیلا ہے، داستان امیر حمزہ ہے،
داستان طلسم ہوشربا ہے، داستان بوستان خیال ہے، داستان طلسم حیرت۔ یہ وہ داستانیں ہیں جو اردو زبان میں کافی مشہور ہیں اور طویل داستانیں ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور جو داستان کے اجزائے ترکیبی کی اگر ہم بات کریں تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو مختلف مصنفین ہیں، مختلف محققین ہیں، وہ مختلف انداز سے اجزائے ترکیبی کا تجزیہ کرتے ہیں یا اجزائے ترکیبی کو پیش کرتے ہیں۔ تو اگر میں کچھ اجزائے ترکیبی آپ کو بتا دوں، اور اگر آپ نے کسی اور کتاب سے اور اجزائے ترکیبی آپ نے نوٹ کی ہے یا اپنے ذہن میں آپ نے رکھی ہوئی ہے، تو بے شک آپ ان کو جو ہے اجزائے ترکیبی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اردو میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم حرف آخر کہہ سکیں۔ آپ اپنے ذہن، اپنی سوچ کے مطابق کسی بھی صنف کے لیے اجزائے ترکیبی جو ہیں ان کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص کلیہ یا کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے۔ داستان کے اجزائے ترکیبی میں سب سے پہلے پلاٹ ہے۔ پلاٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعات کی ترتیب ہوتی ہے۔ داستان میں بھی بہت سے واقعات ہوتے ہیں، بلکہ بعض داستان اتنی طویل ہوتی ہیں کہ اس میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں۔ اب ان واقعات کو اگر خوبصورت انداز میں ترتیب دیا جائے تو پھر داستان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور اگر پلاٹ منظم نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، تو پھر طویل داستانوں کو سمجھنا ذرا مشکل سا ہوتا ہے۔ دوسری بات تخیل اور رومان ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ داستان میں تخیل کا غلبہ ہوتا ہے، خیالی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ اس میں رومان بھی ہوتا ہے۔ رومان عشق و محبت کی باتوں کو بھی کہتے ہیں اور خیالی چیزوں کو بھی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر موفوق الفطرت عناصر ہیں، جیسا کہ اس کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے، اور میں اس کی دہرائی کر کے ریپیٹ کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مختصر طور پر یہ آپ کو بتا دوں کہ داستان میں غیر انسانی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، فطرت سے پرے، نیچر سے پرے چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر انسانوں کو بھی داستان میں کردار دیا جائے تو وہ انسان بھی ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جو عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہوتے۔ ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ سپر نیچرل ہیں۔ اور مثالی کردار یہ بھی یاد رکھیں کہ داستان کے اکثر کردار ہمارے معاشرے سے نہیں اٹھائے جاتے، بلکہ اس میں خیالی کردار یا مثالی کردار پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جس طرح اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر انسانوں کے کردار ہوتے ہیں تو وہ بھی ذرا الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسا عمل کر سکتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے۔ پانچویں نمبر پہ خطابت اور رنگین بیانی ہے، یعنی جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں خطاب کا انداز ہوتا ہے، جس طرح سنو، جس طرح لو سنو، جس طرح حاضر ہے کہانی، جس طرح یہ قصہ حاضر ہے، جس طرح کوئی بندہ دوسرے بندے سے گفتگو کرتا ہے، دوسرے بندے سے خطاب کرتا ہے، ایسا ہی انداز داستان میں اپنایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رنگین بیانی ہوتی ہے، چونکہ قدیم زمانے سے جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے جو بہت زیادہ دلکش ہو، جو قارئین کو یا سامعین کو ایسی دنیا میں پہنچا دے کہ وہ بالکل اپنے حال سے غافل ہو کر، بے خبر ہو کر ایک طلسمی فضا میں، ایک طلسمی دنیا میں پہنچ جائیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے رنگین بیانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے یہ بھی داستان کے اجزائے ترکیبی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور 6 نمبر پہ تحیر انگیزی ہے، یعنی اس میں تجسس ہوتا ہے، اس میں انسان کو حیران کر دیا جاتا ہے، اس کو تحیر میں جو ہے گم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی داستان کی ایک خاص صفت ہے کہ اس میں کسی بھی واقعے کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ سننے والے یا پڑھنے والے بالکل حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے تحیر انگیزی ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ طوالت ہے،
اور طوالت سے مراد طویل ہونا، یعنی داستان کی ایک خاص بات یہ ہے، داستان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ طویل ہوتی ہے، اور طوالت جو ہے اس کے اجزاء ترکیبی میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ تھے داستان کے کچھ اجزاء ترکیبی۔ اس طرح شروع میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ اجزاء ترکیبی مختلف بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ آپ کمی کر سکتے ہیں، یا اس میں کچھ آپ اضافہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ الگ طریقے سے بھی داستان کے اجزاء ترکیبی ترتیب دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یوں کر دیں کہ عنوان کو اجزاء ترکیبی میں شامل کر سکتے ہیں، پھر کردار کو شامل کر سکتے ہیں، پھر جو ہے آپ منظر نگاری کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اجزاء ترکیبی میں کچھ نہ کچھ فرق ہو بھی سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص حدود مقرر نہیں ہے، کوئی قید مقرر نہیں ہے۔ آپ اپنے ذہن کے مطابق، اپنی قابلیت اور سوچ کے مطابق اس کے اجزاء ترکیبی کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ داستان کے اقسام کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں یعنی اردو میں داستانوں کے لیے باقاعدہ قسمیں جو ہے وضع نہیں کی گئی ہیں، تاہم مغرب میں داستان کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں ہم بتائیں گے، اور انہی اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اردو کے جو داستانیں ہیں ان کی بھی اقسام کی ہم درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر فیبل ہے، اور فیبل اس داستان کو کہا جاتا ہے جس میں جانوروں، پرندوں اور بے جان اشیاء کی کہانی بیان کی جاتی ہے، اور اکثر بے جان اشیاء کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ انسان ہوں۔ اسی طرح حیوانوں کو، اسی طرح پرندوں کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں بولتے چالتے نظر آتے ہیں، وہ آپس میں محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ آپس میں شادی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اپنا دکھ بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح کے داستانوں کو فیبل کہا جاتا ہے، اور جو ناقدین ہیں، محققین ہیں، ان کے مطابق حکایات لقمان اس قسم کی داستانوں کی ایک قسم ہو سکتی ہے، اس کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرا نمبر اساطیر۔ اساطیر جو داستانیں ہوتی ہیں ان میں مذاہب کے جو پراسرار واقعات ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے، ان کو کہانی بنا کر قارئین یا سامعین کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جن کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہوتی، ان کو کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن داستان سننے والے اور قدامت پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو بھی سچ مان کر داستان سنتے یا پڑھتے ہیں۔ داستان کی تیسری قسم لیجنڈ ہے۔ لیجنڈ جس طرح نام سے ظاہر ہے، اس میں کسی تاریخی بہادر شخصیت کی داستان بیان کی جاتی ہے۔ ایسا شخص جو ہے یا ایسا ہیرو جو ہے وہ کوئی تاریخی شخصیت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی فرضی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر جو داستانیں لکھی جاتی ہیں ان میں حقیقی شخصیت کی داستانیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر رستم پہلوان کی کہانی، رستم پہلوان کی داستان بیان کی جاتی ہے، اور شیرین فرہاد کی داستان بیان کی جاتی ہے۔ تو اس قسم کی جو داستانیں ہوتی ہیں جو کسی خاص کردار کے حوالے سے، کسی خاص بہادر کے حوالے سے ہوتی ہیں، ان داستانوں کو لیجنڈ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری نمبر رومانس ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ رومانس جو ہے عشق و محبت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایسے واقعات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں جو ہے ماضی کو جو ہے یعنی روایت شکنی جس میں کی جاتی ہے، وہ بھی رومانیت میں، رومانس میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے داستان جس میں عشق و محبت کی باتیں ہوں، جن میں خیالی دنیا بنائی گئی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رومانس پر مبنی ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اقسام زیادہ تر اردو داستانوں میں اپلائی نہیں ہوتے، یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے جو محققین ہیں، ناقدین ہیں، انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ جو اردو داستان ہیں ان کو مختلف اقسام میں درجہ بندی کی جائے۔ تاہم مغرب میں
داستانوں کی اس طرح درجہ بندی کی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جو اردو کی داستانیں ہیں ان کو بھی مختلف اقسام میں جو ہے درجہ بندی کی جائے۔ مثال کے طور پر ناولوں کو ہم مختلف اقسام میں درجہ بندی کرتے ہیں، جیسے تاریخی ناول ہیں، جیسے ڈرامائی ناول ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو سامعین کرام، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو جس میں ہم نے داستان کے حوالے سے بات چیت کی۔ تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔